لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكته فقال: يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا: ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول: ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال: فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله بارك وسلم. جزا الله تعالى عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفاطمة بضعة مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية رضي الله تعالى عنه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالی اعلی واجل واتم واکبر. عید کی سنت سمجھتے ہیں. ویسے عید کی خوشی میں کوئی ملے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے عید کی سنت نہیں سمجھنا چاہیے گلے ملنا. اور بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں 3 بار ملے سنت. 1 بار نہیں ہے تو 3 بار کہاں سے ہوگی؟ گلے لگنا سنت اس کے لیے کہ کوئی باہر سے کوئی آیا اور آپ آئے اور اچانک ملے تو یوں سنت رہتی ہے. باقی عید کے بعد یا عید والے دن یہ عید کے خوشی کا انداز کہہ لیں، اسے کم از کم سنت نہ کہیں کہ حضور کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو نہ فرمایا ہو،
تو یہ بہت خطرے والی بات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انت اللہ اللہم انت الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله تعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم وما هو أهله اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کے تمام قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ خوشی کا دن ہے، جو ناراض لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں اور ناراض رشتہ دار بھی مان لیتے ہیں اور وہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ میرے مولا تو ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا اے اللہ ہماری خوشی اسی میں ہے کہ تو راضی ہو جا۔ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں میرا مولا کہ تیری ناراضگی اگر ہو تو یہ کوئی خوشی نہیں ہے، تو راضی ہو تو ہر دن ہماری خوشی ہے۔ خدا ہمارا دل نہ توڑ، ہمارا دل نہ توڑے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے تجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تیرے نبی کے کہنے پر ہم نے روزے رکھے، گرمی میں بھوک پیاس کو برداشت کیا۔ اے اللہ تو اسی کو قبول فرماتے ہمیں معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو، اور ایسا راضی ہو کہ آئندہ ہمیں انہی کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہو، اور ان کاموں سے ہمیں بچا لے جن سے تو ناراض ہوتا ہو۔ ہمارا دل چاہے نہ چاہے تو ہمیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے دین کی طرف چلا دے۔ ہم آگ کی طرف اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جا رہے ہیں، لیکن بچہ جتنی بار بھی جلتے ہوئے تندور کے پاس جائے، پیار کرنے والی ماں اسے ہر دفعہ کھینچ کر تندور سے دور کرتی ہے۔ اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، ہم بھی اپنی خواہشات نفس میں پڑھ کر اے اللہ آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، اے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ، تو ہمارا رخ پھیر کے جنت والے اعمال کی طرف کر دے، جنت والے اعمال کی طرف کر دے۔ آج کے اس عید کے اجتماع میں یا اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، ایسا راضی ہو کہ پھر ناراض نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی رحمت اور عنایت اور فضل سے بھر دے۔ اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، اے اللہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں۔ تیری عزت اور جلال کی قسم تیرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ 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 ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو یاد ہے جو یاد نہیں معاف فرما، جان کے کیے انجانے میں کیے معاف فرما، چھوٹے ہوں بڑے ہوں معاف فرما، گناہ سمجھ کے کیے گناہ کو نہ جانتے ہوئے کیے معاف فرما۔ راضی ہو جا میرے مالک، میرے مولا راضی ہو جا، اپنی مسکراہٹیں ہمیں عطا فرما، اپنی مسکراہٹیں ہمیں عطا فرما، اپنی مسکراہٹیں ہمیں عطا فرما۔ ہماری یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کے ہی تو ہم سے مسکرا جا، ہم سے راضی ہو جا۔ میرے اللہ ہمارے بارے میں بھی وہ اعلان فرما دے
کہ جاؤ اپنے گھروں کو بخشے بخشائے لوٹ جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم نے مجھے راضی کر لیا ہے۔ اے اللہ آئندہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا آخرت بھلی فرما، اس رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ اس روزے کی بھوک اور پیاس کو قبول کرتے ہوئے تو ہمیں موت کی بھوک اور پیاس سے بچا لے۔ اس روزے کی بھوک اور پیاس کو قبول کرتے ہوئے تو ہمیں میدان محشر کی بھوک اور پیاس سے بچا لے۔ اس رمضان کے روزوں کی پیاس کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پلا کر ہمیشہ کی پیاس ختم فرما۔ اس روزوں کی بھوک کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ جنتیوں کی جو دعوت کریں گے اس میں ہمیں شریک کر کے ہمیشہ کی بھوک کو ختم فرما دے۔ اے اللہ اس گرمی میں روزے رکھے اللہ تو ہمیں آخرت کی گرمی سے بچا لے، تو ہمیں آخرت کی گرمی سے بچا لے، اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما، جو مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے دادا دادی نانا نانی جتنے میرے رشتہ دار دونوں چچا ماموں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ یہاں اس مسجد کے جو نمازی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، خصوصاً ہمارے منصور صاحب خورشید صاحب، یا اللہ سب کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے خاتمہ خیر بالخیر فرما، اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے۔ آج کے سیج کے اجتماع میں تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے والدین ہماری اولادوں کو بھی ضائع ہونے سے بچا لے۔ ہم تیری نظر میں مقام چاہتے ہیں، اپنی نظروں میں گرنے سے بچا لے، اپنی نظروں میں گرنے سے بچا لے، اپنی نظروں میں گرنے سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ موت کی سختی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے۔ یا اللہ موت کی سختی بھوک پیاس سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت کی ذلتوں سے بچا لے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے۔ جو نعمت ہمارے مقدر میں نہیں اس کے پیچھے لگ کر ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچا لے، اور جو نعمت ہمارے مقدر میں دور ہے تو ہمارے لیے قریب فرما دے۔ اگر قریب ہے تو ہمیں ملنا آسان فرما دے، جب مل جائے تو اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے لیے روزی کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں اور یا اللہ میزبان مہمان کا اکرام کرتا ہے۔ اے اللہ تیرا اکرام یہ کہ ہم جو دعائیں یہاں مانگ رہے ہیں اسے قبول فرما، اور بعد میں بھی جو مانگے وہ بھی قبول فرما۔ اور ہو سکتا ہے جو ہمیں مانگنا چاہیے ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم وہ نہ مانگ سک رہے ہوں، لیکن تیرے علم میں تو ہے، یا اللہ وہ دعا بھی قبول فرما، وہ دعائیں بھی قبول فرما۔ ہمیں محتاجگی سے بچا لے، ہمیں محتاجگی سے بچا لے، ہمیں تو اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لا علاج بیماریوں سے بچا لے، لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ہمیں لا علاج بیماریوں سے محفوظ فرما، زندگی سعادت والی اور موت شہادت والی عطا فرما دے۔ دین کے تمام شعبوں کو عزت اور ترقی عطا فرما دے۔ اے اللہ دین کے تمام شعبوں کی مدد و نصرت فرما۔ افغانستان کی امارت اسلامیہ کو مزید مستحکم فرما۔ کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، کوسوو، شام، عراق اور تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت نہیں ہے تو چن چن کے ہلاک فرما۔ اے اللہ اسلام کی طرف اسلام کو عزت نصیب فرما، بلندیاں عطا فرما، ساری دنیا پہ غلبہ عطا فرما۔ ہمارے ملک میں بھی خلافت راشدہ کا نظام نافذ فرما۔ جو لوگ دین میں لگے ہیں انہیں آزمائش و امتحانوں سے بچا لے۔ یا اللہ جو اسیر ہیں انہیں رہائیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، تو سب کو دنیا آخرت کی ہم سمیت یا اللہ دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔
اولاد کے غم سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین، ہماری اولاد کو دین کے کام کے لیے قبول فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، ہم سب کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، تیرے نبی نے فرمایا کہ آخرت کے اعتبار سے جو مانگو گے آج کے اس اجتماع میں ملے گا۔ یا اللہ، تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، ہم آخرت کی تمام وہ بھلائیاں جو نبی نے تجھ سے مانگی مانگتے ہیں، تو ہمیں عطا فرما۔ آخرت کی ہر وہ شر اور برائی جس سے نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ مانگتے، تو ہمیں پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پلا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت عطا فرما دے، آپ کی رفاقت عطا فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دے، قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ عطا فرما دے، آپ کا ساتھ نصیب فرما دے، اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما دے، حساب و کتاب کی ٹینشنوں سے ہمیں محفوظ فرما دے، حساب و کتاب و آسان فرما دے، نور کے ممبروں کی تفریح عطا فرما دے، آخرت کے تنگ مقام سے ہماری حفاظت فرما دے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اپنے ذات عالی کا دیدار عطا فرما دے۔ یا اللہ، تو نے کہا روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار میں اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اے اللہ، ان روزوں کو قبول کرتے ہوئے تو آخرت میں اپنی ملاقات ہمیں نصیب فرما، اپنا دیدار عطا فرما، اپنی ذاتی عالی کا دیدار نصیب فرما، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ ہمیں مقام عطا فرما، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، وہاں اپنے دنیاوی اعمال پہ ہم پچھتائے نہ، اتنا ہمیں آخرت کما کر یہاں سے جانے کی توفیق دے کہ یا اللہ ہمیں وہاں پچھتاوا نہ ہو، ہمیں دنیا اور آخرت کے پچھتاوے سے بچا دے۔ یا اللہ، ڈھیروں سارا صدقہ جاریہ کا والے کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، آپ جنتیوں کو قرآن سنائیں گے ہمیں نصیب فرما، آپ جنتیوں کی دعوت کریں گے ہمارا حصہ مقدر فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو دعا مانگنا چاہتے تھے نہ مانگ سکے قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، ہماری اس مسجد کو ہمیشہ آباد فرما، دشمنوں کے شریروں کے شرور سے حفاظت فرما، اس دین کے مرکز کو ہمیشہ مرکز بنا کے، اور یا اللہ اہل حق کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہے، اور حق و صداقت کی صدا ہمیشہ یہاں سے بلند ہوتی رہے۔ یا اللہ، ہمارے جتنے شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، خصوصاً اس ممبر پہ بیٹھنے والے جتنے حضرات، مولانا اعظم طارق شہید، مولانا عبدالغفور ندیم شہید، ان کی قبروں کو مزید نور سے منور فرما، درجات کو بلند فرما، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تو بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين 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 برحمتك يا رب۔